اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کے مضامین اور اہم نکات پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتیں کسی خاص موضوع کے متعلق ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ موضوعات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کا جو بنیادی موضوع ہے، جو بنیادی مضمون ہے، جو مرکزی مضمون ہے، وہ ہے ہدایت۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کی جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء و رسل مبعوث فرمائے تھے، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کو اللہ نے جو کلام دے کر نازل کیا ہے، جو کلام آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں، اگر وہ دعویٰ کریں اپنے سچا ہونے کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ اس پر بھی ایمان لائیں، اس کی تعلیمات کو بھی مانیں۔ اگر کوئی قرآن اور صاحب قرآن کو نہیں مانتا، اگر وہ قرآن کی اطاعت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، قرآن کو مانتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اقوام عالم کو یہ دعوت دی ہے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم سچے ہو، تم ایمان والے ہو، تو پھر لازم ہے کہ تم اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لاؤ۔ سورہ بقرہ کے اندر مختلف نکات بیان ہوئے ہیں۔ اس لیکچر کے اندر ہم ان نکات کو دہرانے کی، پڑھنے کی، یاد کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز بنیادی عقائد اسلام، یہ وہ عقائد ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی امتوں کو سمجھاتے رہے، جن میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ اسی ضمن میں سورۃ البقرہ کے اندر انسانوں کی 3 قسموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ان 3 قسموں میں 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی مومن، کافر اور منافق۔ پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں کتنی قسم کے انسانوں کا ذکر ہوا ہے؟ تو وہ 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں کیا گیا ہے، مومن، کافر اور منافق۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں ایک کثیر حصہ جو ہے اس کا، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعہ میں ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے۔
اور اس سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے، انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ آیات کے ایک طویل ترین حصے میں یہود سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، چونکہ سورۃ البقرہ کے تعارف میں ہم نے پڑھا کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ مدینۃ المنورہ میں جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر گئے تو سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا۔ اب چونکہ مدنی ہے اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہود جو ہیں وہ بڑی تعداد میں آباد تھے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی، قوم بنی اسرائیل کی جو نافرمانی کے تذکرے تھے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے جو ان نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر گائے ذبح کرنے کا جو واقعہ پیش آیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے جو واقعات ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کہ بالکل آغاز کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو اس کا نمبر جو ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر آتا ہے، لیکن ترتیب توقیفی جو ہے، جو قرآن ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اس میں چونکہ دوسرے نمبر پر ہے، تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قصے بیان کیے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں، وہاں اس سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کو جد الانبیاء بھی کہا گیا ہے، آپ کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی تھی، ناشکریاں کی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اللہ نے اپنے پاک پیغمبر جلیل القدر نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی اور اس زمانے کے جو بت پرست تھے، جو مشرک تھے، وہ بھی اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ توحید خالص کے حوالے سے بھی کیا ہے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ توحید باری تعالیٰ کے قائل تھے۔ آپ جس زمانے میں تشریف لائے، جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس علاقے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس علاقے کی آبادی جو تھی وہ مشرک تھی، مشرک لوگ ارد گرد میں آباد تھے، تو آپ نے ان مشرکوں کو، ان اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانیاں کرنے والوں کو توحید باری تعالیٰ کا درس دیا تھا۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں شرک ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اور اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاملات تک، خاندانی امور اور نظام حکمرانی تک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیر بحث لایا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر جہاں دیگر برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں ایک بہت بڑی معاشی بیماری، معاشی برائی، معاشی قباحت جس کو کہا جاتا ہے، سود کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سے تعبیر کیا ہے، یعنی سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے۔ جو انسان سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ میں غربت، افلاس، سستی، تنگ دستی، کاہلی وغیرہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ سود کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ غربت کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے۔
سود ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں، خودکشی تک اتر آتے ہیں، جیسا کہ خودکشی کرنا جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھے سورۃ البقرہ کے مضامین اور اہم نکات۔ ان کے اندر جو پوائنٹس آپ سے پیپر کے دوران پوچھے جا سکتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس بات کی تعلیم دی گئی ہے، تو سورۃ البقرہ کے آغاز میں بتانا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، انسانوں کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد طویل خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ کی بہت بڑی صفت ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگ، یہودی، عیسائی، مسلمان، اس زمانے کے بت پرست آپ کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، اجتماعی اور انفرادی امور زیر بحث لائے گئے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے اندر سود کے حوالے سے احکامات بھی، سود پر ایک آیت بھی آپ کے نصاب کا چونکہ حصہ ہے جو آیت نمبر 275 ہے، سود کے حوالے سے۔ تو یہ تھے بنیادی مضامین اور اہم نکات۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور قرآن سمجھانے کی، قرآن پڑھنے کی اور قرآن پڑھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔